ایگو از دی اینمی، انا ہماری دشمن ہے۔ رین ہالیڈے کی یہ بک اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں، یہ لائف چینجنگ بک ثابت ہو سکتی ہے۔ انا ہمیں کیسے کیسے کس کس جگہ کے اوپر ہمارے لیے رکاوٹ بن کے کھڑی ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے 3 پارٹس ہیں، ایسپائریشن، سکسیس اور فیلئر۔ اس کے آگے چیپٹرز ہیں، ہم اس کی چیپٹر ٹو چیپٹر سمری بیان کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس کمپلیٹ بک کی بھی ایک سمری بنائیں گے۔ پہلا پارٹ اس کا ایسپائریشن، یعنی آپ زندگی میں کبھی بھی کسی سٹیج پہ ہوتے ہیں، یعنی کام کے آغاز میں ہوتے ہیں، اسپائر کر رہے ہوتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں، اس سٹیج کے اوپر انا کیسے کیسے آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو اس کا پہلا چیپٹر ہے ٹاک ٹاک ٹاک، یعنی باتیں۔ اس کا آغاز میں ایک سینگ سے کرتا ہوں، دوز who speak do not know and those who know do not speak، یعنی جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں اور جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ ہم نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ کہیں ہماری باتیں جو ہیں وہ ہمارے عمل سے آگے نہ نکل جائیں۔ جب بھی کسی کام کے آغاز میں ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنی ذات سے باہر جھانکنے لگتے ہیں، ہمیں کریڈٹ چاہیے ہوتا ہے، ہم توجہ حاصل کرنے کے لیے باتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ ساری چیز آپ کی انا کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی انا کو فوری ریکگنیشن چاہیے، کریڈٹ چاہیے، توجہ چاہیے کہ کام ہونے سے پہلے ہی مجھے اس چیز کا کریڈٹ مل جائے۔ خاموشی میں اصل طاقت ہے، خاص طور پہ کسی بھی سفر کے آغاز میں۔ ایک پر اعتماد شخص، ایک مضبوط شخص کی پناہ گاہ ہوتی ہے خاموشی۔ گول ویژولائزیشن، یعنی کسی بھی مقصد کو آپ اپنے ذہن کے اندر ویژولائز کر رہے ہیں، یہ ضروری چیز ہے، لیکن ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ بہت زیادہ اس کو صرف ویژولائز ہی کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ اس کو کنفیوز کرتا ہے کہ آپ نے جیسے وہ عمل واقعی کر لیا ہوا ہے، تو پھر آپ عمل کی طرف، عملی میدان کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ آپ کا مائنڈ یہ پریزیوم کرتا ہے کہ جیسے آپ نے وہ چیز اچیو کر لی ہوتی ہے۔ اور جو وربلائزیشن ہے، یعنی کہ جو بول کے ہم چیزوں کو جو ہمارے لوپس ہیں یا گیپ ہیں اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا دماغ اس چیز سے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ لفظوں کا سہارا لینے لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک چیز کے بارے میں عمل کے بجائے آپ کا فوکس غلط جگہ پہ جا رہا ہے، تو جیسے ہی کوئی کام کے دوران مشکل آتی ہے، ہرڈلز آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو ہم اس کا فوراً اس چیز کو گیو اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا ساری کی ساری انرجی بولنے میں لگا دی تھی، اور اب ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنا 100% دے دیا تھا، اس وجہ سے اب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو عملی آپ کی ان پٹ تھی وہ بہت کم تھی، اور آپ نے زیادہ باتوں کا سہارا لیا، اس کو باتوں پہ میں جو ایک سما باندھا اور باتوں میں ایک خاکہ کریٹ کر دیا، ایک سلطنت کھڑی کر دی، وہ ساری ایفرٹ آپ کی وہاں پر لگی ہوتی ہے جو کہ غلط ڈائریکشن میں تھی، تو پھر ہم اس کو، آپ کا مائنڈ کنفیوز کر دیتا ہے جیسے آپ نے وہ ایکچولی پوری اپنی ایفرٹ کسی چیز میں ڈالی اور وہ کام نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی کنسیڈریبل کام کرنا، کوئی بھی بڑا کام کرنا، اس کے لیے محنت لگتی ہے، آپ کو اس میں آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈی مورلائزنگ ہوتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، وہ چیز آپ کو تھکا دیتی ہے، ہمیشہ نہیں لیکن کسی بھی سٹیج پہ جا کے ہو سکتا ہے آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کاروبار ہے، کوئی بھی ہمارا مقصد ہے، کوئی بھی چیز ہم نے اچیو کرنی ہے، تو کیا آپ نے اس کے اندر جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک محنت درکار ہے، ایک سٹرگل ہے، اس سٹرگل کا سامنا کرنا ہے، یا آپ نے لفظوں کی پناہ لینی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کام سے پہلے ہمیں وصولی چاہیے، کام کیا نہیں اور ہمیں پہلے ہی پہچان چاہیے۔ آپ کوئی بھی واقعتاً جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا ہوتا ہے، اور وہ تب بولتے ہیں جب بولنے کا حق کما لیتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا، یعنی کام اور باتوں کا سہارا لینا، ان کا آپس میں یہی ریلیشن ہے کہ ایک چیز دوسرے کو مار دیتی ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ اس چیز کے حصول کے لیے جو قیمت چکانی ہے اس قیمت کو چکائیں، غیر ضروری جگہوں پہ اپنی انرجی کو نہ صرف کریں، اور اپنی ایگو کو، اپنی انا کو چیک کرتے رہیں کہ کہاں پر وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔